معزز سامعین گرامی قدر، مرزا ثانی جیسے لوگ مرزا اول کذاب کے روحانی افکاری فکری جانشین ہوتے ہیں. حقیقت میں رافضی ہے، 10 محرم کے جلوس کے اوپر کبھی انگیخت کرتا ہے، کبھی کچھ آپ اس کی، لیکن حقیقت کھولنے کی کوشش کریں گے. اس کا شکار صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں، صرف وہ جو دین کے علم سے کورے ہوں. بیچارے سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، دین کی کتابیں نہیں پڑھی، قرآن حدیث نہیں پڑھا، وہ سمجھتے ہیں یہ علمی گفتگو کر رہا ہے. یاد رکھیے، جو بندہ مجھ سمیت یہ کہنا شروع کر دینا میں سب سے اعلیٰ ہوں، میری بات سب سے افضل ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، جان جائیے وہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے. میں بھی، علماء بھی، چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، رسول اللہ کی بات کی طرف بلانا. جب تک کوئی عالم اس بات کے اوپر قائم رہے کہ اللہ کی مان لو، رسول اللہ کی مان لو، خود پڑھو، دیکھو، تحقیق کرو، سمجھو وہ راستے کے اوپر سیدھا ہے. جب کہنا شروع کر دینا میری مان لو، میں نے یہ کر دیا، اور حدیث کے من گھڑت ترجمے، جھوٹ، مبالغہ اپنی طرف سے، استادوں سے پڑھا نہیں، مدارس میں بیٹھا نہیں، تو جو مرضی ترجمہ کرے. یہی حال ہے آج معاشرے کے اندر. ان سے بھی بڑا ایک فتنہ موجود ہے، یہ بھی بتا دوں. ماشاءاللہ کہتے ہوئے بھی پھر تکلیف ہوتی ہے. ٹی وی کے اوپر آئے، کئی مرتبہ ہم تھوڑی سی بھی سختی کرتے ہیں نا، لوگ ایجیٹیشن کرتے ہیں، یا اللہ مذہب جانے دیں، بڑا معتدل بندہ ہے، بڑی پیار سے گفتگو کرتا ہے. پیار اور معتدل گفتگو کر کے اسلام کا جنازہ نکال دے، اس کے خلاف عوام کو خبر نہ دی جائے. کبھی میت جلانے کے فتوے دیتا ہے اضطرار کی حالت میں، کبھی کہتا ہے موسیقی بھی جائز ہے، موسیقی بھی جائز ہے، غیر محرم کے ساتھ مصافحہ بھی جائز ہے، غیر محرم بے پرد بھی ہو تو جائز ہے، کتا رکھنا بھی بلی کی طرح ہی ہے. نئے فتوے. اب فتویٰ ماشاءاللہ تعالیٰ کیا دی ہے؟ تازہ بتازہ. آن لائن نماز کا اہتمام ایوان صدر سے کرایا جائے. اللہ تعالیٰ نے نیٹ کی فیسیلٹی دی ہے، ساری قوم ایوان صدر کے پیچھے نماز پڑھ لے. فتویٰ بھی کوئی بندہ عقل اور منطق سے دے. جھوٹ نہیں میں بول رہا، ویڈیو میرے پیج کے اوپر بھی موجود ہے، ذمہ دار ہوں جو بات کہہ رہا ہوں. اور اس نے بھی یہی کہا، میں نے تو متعدد مرتبہ کہا ہے کہ آن لائن نماز شروع کر دیں، لوگ موت سے بھی بچ جائیں، نماز بھی قائم ہو جائے. عقل اور منطق سے پیدل آدمی، پہلی بات یہ ہے تیرے اس فتوے پہ عمل کرنے کے لیے ہر بندے کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ضروری ہے. دوسری بات یہ ہر بندے کے پاس ٹی وی ہونا ضروری ہے. تیسری بات اس نیٹ پیکج کا معطل نہ ہونا ضروری ہے. بندہ رکوع میں گیا، نیٹ پیکج ختم ہو گیا، سجدے میں گیا، نیٹ پیکج ختم. یا کوئی عقل کی بات کرو، کوئی منطق کی بات کرو، کوئی ہوش کی ناخن لو. ایک بندہ روڈ کے اوپر چل رہا ہے، ایوان صدر سے جماعت کھڑی ہو گیا، وہ بندے کے پاس نہ ٹی وی ہے نہ موبائل ہے، وہ بندہ جماعت سے محروم رہ گیا. وہ شرم کرو، دین کا جنازہ مت نکالو. غامدی صاحب پہلے آپ کو کہا تھا، اب یہ بھی نہیں کہتا چندہ اکٹھا کر کے، آپ بس وصیت کریں کہ اگر میں اس بیماری سے چلا گیا تو میری میت کو جلا ڈالنا، ہم آپ کی وصیت پہ عمل کریں گے. حالانکہ حرام وصیت پہ عمل بھی نہیں کرنا چاہیے. آج آپ یہ امت کو سبق سکھا رہے ہیں. آپ ایوان صدر، وزیر اعظم کے سامنے یہ مقدمہ رکھنے کی بجائے کہ اللہ کے لیے مسجدیں کھول دو، یہ مسجد رحمت کا، شفا کا، یہ باقی سیکٹر کھل سکتے ہیں، مسجدیں نہیں کھل سکتی. یہ عقل اور منطق علماء بیچارے اس کام کی محنت کر رہے ہیں، یہ ان کو نئے مشورے دے رہا ہے، مسجدیں نہ کھولنا، ایوان صدر سے آن لائن نماز کرانا شروع کر دو. اب تو خطرہ محسوس ہوتا ہے کئی مرتبہ آن لائن عمرہ نہ آ جائے، آن لائن حج نہ آ جائے، یا غامدی صاحب یہ نہ کہہ دیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم سب مسافر ہیں، مسافر کو روزے معاف ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی مرضی. پچھلے سال انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا جو بچے پیپر دے رہے ہیں روزے نہ رکھیں، یہ فتویٰ ان کا ہے موجود. اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتووں سے محفوظ کرے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں، یقین مانیے فقہی اختلاف کے باوجود مفتی منیب کا کردار سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، مفتی تقی عثمانی کا کردار سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. حافظ محمد سلفی صاحب بھی شامل ہیں، اہل حدیث بھی شامل ہیں.
لیکن ہمارے ان کے کچھ اختلاف فقہی طور پہ چاند دیکھنے کے اوپر بھی ہیں کہ ہم ایک بندے کی رویت کو سمجھتے ہیں، ایک بندہ بھی چاند دیکھ لے کافی ہے، وہ جمع غفیر کے قائل ہیں، لیکن یہ تو اختلاف ہے فقہی۔ لیکن ایک ایسے وزیر موصوف ہیں جن کو شرم نہیں آتی، ہر وقت علماء کے خلاف۔ اس بدبخت نے بیان دیا ہے مفتی منیب کو چاند نظر نہیں آتا، کرونا وائرس کہاں سے نظر آئے گا؟ شرم کر، اپنی زبان کو لگام دے، ابھی علماء زندہ ہیں، ہمارا جتنا مرضی فقہی اختلاف ہو وہ افہام و تفہیم والا ہے۔ مفتی منیب صاحب سے بھی درخواست ہے پوپلزئی کو کمیٹی میں شامل کریں، مکران کی ساحلی پٹی اور بلوچستان میں اجلاس بلایا کریں جہاں پہ سب سے پہلے پاکستان، ہمارا اختلاف مطالعہ کا ہے، ایک علمی نوعیت کا اختلاف ہے کہ آپ ادھر اجلاس کیا کیجئے جہاں سب سے پہلے چاند نکلتا ہے۔ اس اختلاف کی آڑ لے کے یہ مفتی فواد چودھری صاحب نے ہر وقت اس کو کرونا وائرس بھی نظر نہیں آتا، اس کو چاند بھی نظر نہیں آتا، اس کو صرف مولوی نظر آتا، چاروں طرف مولوی، ہر چیز کا ذمہ دار اس نے مولوی کو سمجھا ہوگا۔ پھر ہم حکومت سے بھی اور سپہ سالار اعظم سے بھی کہ ان کی بھی بڑی قربانی ہے، یا جو فوجی ہوتے ہیں نا سرحدوں کا دفاع کرنے والے، یقین مانیے یہ کئی مرتبہ عبادت گزاروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ وجہ کیونکہ نبی کریم نے فرمایا جو سرحدوں کا پہرا دے رہا ہوتا ہے اس آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ سپہ سالار صاحب ان وزراء کے اوپر بھی ذرا نوٹس لیجئے، آپ مساجد اور مدارس کے خلاف ہردہ سرائی کرنے والوں کو ذرا لگام دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ نہ کرے پاکستان پہ کبھی وقت آئے، دشمن موجود ہیں، حملہ ہوا تو پاکستان کے یہ بیٹے، مدارس کے یہ بیٹے آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ سے پہلے اپنی چھاتیاں دشمنوں کے سامنے کھڑی کر دیں گے۔ یہ مسجدیں ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ اللہ کے دین کے گھر ہیں جن کے خلاف ایک خاص مافیا مسلسل پروپوگنڈا کر رہا ہے۔ اور اگر سپہ سالار اعظم خصوصی شفقت کریں یہ لوگ بھاگ جائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ مفتی فواد چودھری جیسے لوگ ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہیں مسجدیں بند نہیں ہوں گی، مدرسے بند نہیں ہوں گے۔ جس طرح یہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہمارے فوجی بھائی ہیں، جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہمارے فوجی بھائی ہیں، اسی طرح یہ مساجد اور مدارس اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے۔ انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، وبا کو پہلے ہی بھاگ چکی ہے، مزید رحمت آنے والی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان سے ایک دو رمضان میں ہی ساری کی ساری وبا بھاگ جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت۔ قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما يلهي